نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، قیام اللیل میں آپ نے پورا قرآن حکیم اول تا آخر سن لیا ہے۔ قیام اللیل یہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کریں، اور یہ آیت جو میں نے پڑھی وَمِنَ اللیل فَتَہَجَّدْ بھی، کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اور یہ جو وجود ہے تہجد کی نماز ادا کرنا، یہ تہجد کی جو نماز ہے، وجود کہا جاتا ہے بیداری سے اٹھنے کو، کہ جب انسان سو کر بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس وقت میں وہ نماز ادا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا معمول رکھا، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک اضافی ڈیوٹی تھی۔ اور ہمیشہ نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ رکھتے، تھکاوٹ ہوتی، بیماری ہوتی، تو بیٹھ کر ادا کرتے، لیکن آپ نے اسے چھوڑا کبھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز کون سی ہے، آپ نے فرمایا یہ رات کی نماز ہے۔ اور خود آپ کی نماز وہ بڑی لمبی ہوتی، بہت لمبی رکعتیں، بڑا لمبا رکوع سجود۔ ایک دن آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، آج آپ کے چہرے سے تھکاوٹ اور بیماری محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں واقعی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج میں نے 7 لمبی صورتیں پڑھی ہیں، اور 7 لمبی صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، اور سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، یہ بنتی ہیں۔ یعنی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے حبیب نے 8 پارے پڑھ دیے۔ اور اسی طرح ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے، رات کو اٹھے، اور آپ نے جب نماز شروع کی تو ان کے جو بھانجے تھے وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے حبیب کے، اس سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے انہیں پکڑ کر اپنی دوسری طرف کھڑا کر دیا، اور آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، وہ جماعت میں ساتھ شامل ہو گئے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب فرمایا کہ آپ اگر یہ کام کریں گے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو تعریفوں کے مقام پر قائم کرے گا۔ یہ ایک وعدہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ جو اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اس میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اس مقام محمود کے حصول کی اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن جب ساری امتیں نبیوں کے پاس اپنے اپنے جائیں گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، اس کے لیے آپ سفارش کر دیں، تو وہ ہر نبی کہے گا اجعلوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کو پکڑو، اور ہر ایک کی زبان پر ہوگا سلم نفسی رب سلم نفسی۔ حضور فرما رہے ہوں گے سلم امتی امتی امتی۔ پھر سارے نبی اور حضور علیہ السلام کے پاس ساری امتیں آئیں گی کہ یا نبی اللہ آپ سفارش فرما دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، بہت عظیم لمبا سجدہ ہوگا، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ سال 10 سال کی روایت بھی آتی ہے، بعض 40 کا بھی کہتے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھائیے اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ سفارش کریں گے، یہ مقام محمود عظیم الشان مقام آپ کو دیا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں تہجد کی نماز اور اللہ کے ساتھ محبت، قرآن حکیم کے کسی ایک جملے پر بھی عمل شروع کر دیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے مقام پر کھڑا کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس نماز سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، غرور ختم ہوتا ہے، حسد اور کینہ نکلتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ اور اس کی تجلیات کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم کا شعور اور سمجھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، دن کے وقت میں بہت سارے دینی امور کو چلانے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ رب المشرق والمغرب وہ کائناتوں کے نظام پر اور سوسائٹی کے بہت عظیم الشان نظام پر حاوی ہو سکتا ہے اگر کوئی قوم اس کا اہتمام شروع کر دے اور اس پر غور و خوض کرے۔ اس لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب آپ نے یہاں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر کر، سمجھ کر، عقل سے، شعور سے، کہ اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھے۔ اس لیے امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمایا کرتے تھے کہ اس آدمی کا اسلام سے کیا لینا دینا جس نے قرآن حکیم سمجھے ہی نہیں کہ اس کے سماج میں، سوسائٹی میں درپیش مسائل کو کس طرح سے حل کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی قوت، استعداد اور صلاحیت یہ تہجد کی نماز ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی علیکم بقیام اللیل، کہ تم قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان نیک لوگوں کی عادت میں تہجد کی نماز ادا کرنا تھا۔ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تمہیں تمہارے رب کے ہاں قرب دلا دے گا، محبت اور تعلق پیدا کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ سیئات برائیاں ان کو مٹانے والا ہے۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ گناہوں سے دور رکھنے والا، بچانے والا عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان رات کے اوقات میں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اس وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا یہ کتنی نعمت کی بات ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جنہوں نے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے اٹھا دیا، یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسل کو ماشاءاللہ بچے، نوجوان، بوڑھے سب نے شرکت کی، اللہ سب میں دین کا جذبہ پیدا کرے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، علاقوں میں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، مردوں، عورتوں میں اللہ تعالیٰ یہ جذبہ پیدا کر دے
کہ وہ قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، فرقہ بندیوں سے نکلیں، وحدت پیدا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے کامیابی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔